اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکثر شیعہ اثنا عشری منابع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ظہور کو ربیع الاول سن 230 ہجری بمطابق نومبر سن 844 عیسوی میں لکھا گیا ہے، جبکہ امام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی دیگر تاریخیں بھی ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن شیخ کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی میں رمضان المبارک سن 232 ہجری بمطابق اپریل سن 847 عیسوی میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری بیان کی ہے۔ آپ کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی مادر گرامی کا نام حدیث، جبکہ بعض منابع میں ان کا نام سلیل اور حدیثہ خاتون بھی بیان کیا گیا ہے۔ کچھ ماخذ میں بی بی کا نام نامی سوسن بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ خاتون اپنے زمانے میں دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر تھیں اور انہیں فرزند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی نقی علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سلیل ہر قسم کی آفت، پلیدی اور آلودگی سے دور ہیں۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب بھی اپنے والد ماجد کی طرح عسکری تھا، اور بظاہر یہ لقب سامرا کی عسکر نامی جگہ پر آپ کی رہائش کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلوا کر سامرا میں نظر بند کیے جانے کی وجہ سے امام علی نقی علیہ السلام کا خاندان اور اہل و عیال سامرا منتقل ہو گئے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ سامرا تشریف لائے تو آپ کی عمر اقدس 4 یا 6 برس تھی۔ عباسی حکومت آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام اور دیگر گھر والوں پر کڑی نظر رکھتی اور جاسوسی کی مشینری متحرک کیے رکھتی، جو امام علی نقی علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی حکومت کے اراکین اور حکمران کو پہنچاتے۔ لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی نظر بندی کی ہی زندگی گزاری۔ اس کے باوجود امام حسن عسکری کچھ سماجی، اجتماعی اور علمی سرگرمیاں انجام دیا کرتے تھے جو اسلام کی حفاظت اور اسلام کے مخالف افکار سے مقابلے کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں امام کے مختلف مناظرے اور خطوط تاریخ کی کتابوں کی زینت ہیں۔ امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے مد نظر 10ویں اور 11ویں امام کو اپنے شیعوں کو زمانہ غیبت کے لیے تیار کرنے کا چیلنج بھی درپیش تھا۔ شیعہ مختلف علاقوں اور متعدد شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت سی جگہوں کو اپنا مسکن و مرکز بنا لیا تھا۔ ان شہروں اور علاقوں میں کوفہ و بغداد، نیشا پور، قم، آبے یعنی جسے آوا کہا جاتا ہے، مدائن، خراسان، یمن، رے، آذربائیجان، سامرا، جرجان اور بصرہ وغیرہ شامل تھے۔ ان علاقوں میں کچھ اسباب و دلائل کی بنا پر سامرا، کوفہ، بغداد، قم اور نیشاپور وغیرہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ناظرین، شیعوں کی کثرت اور ان کے مختلف جگہوں میں پھیلے ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ایک باضابطہ نظام بنایا جائے جو ایک طرف سے مرکز امامت سے وابستہ ہو اور دوسری طرف سے شیعوں سے رابطے کا اہم کام بھی انجام دے، اور اس طریقے سے امام کی غیبت کے دوران ان کی دینی و مذہبی رہنمائی اور تبلیغ دین ہوتی رہے۔ گو کہ ہر امام کے دور میں مختلف علاقوں کے لیے اپنے صاحب علم اصحاب کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے فقیہ مقرر کیا جاتا رہا، لیکن 10ویں اور 11ویں امام کے دور میں اس نظام کو خفیہ طور پر مضبوطی سے فعال اور متحرک کیا گیا اور مختلف علاقوں میں امام وقت کی تائید اور حکم پر وکلاء اور سفیر مقرر کیے گئے۔ ان دونوں اماموں کا قائم کردہ یہ نظام اس قدر فعال تھا کہ اس نظام نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے آخری دور تک
شیعوں کے درمیان رابطہ اور رہنمائی کا فریضہ نہایت کامیابی سے انجام دیا۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر اقدس 22 یا 24 سال ہوئی تو والدین نے آپ کی شادی کا انتظام کیا۔ اس سلسلے میں حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت شمعون کی نسل سے تھیں، رومن ایمپائر کے دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی استنبول سے سامرا لایا گیا۔ بی بی کا استنبول سے سامرا پہنچنا ایک مختلف مضمون ہے۔ اس سلسلے میں ہم بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا پر ایک مفصل ویڈیو والدہ امام مہدی علیہ السلام حضرت نرجس خاتون کے نام سے اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ بی بی کے اس سفر کے سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ہمارا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سامرا پہنچ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے خانہ عصمت میں داخل ہوئیں۔ کچھ عرصے کے بعد 15 شعبان 255 ہجری کو بی بی سلام اللہ علیہا سے امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دیدار اپنے انتہائی مخصوص اور قریبی شیعوں کے علاوہ کسی کو نہ کرواتے، حتیٰ کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دنیا میں تشریف آوری کو بھی صیغۂ راز میں رکھا گیا، اور اس امر میں اس حد تک احتیاط برتی گئی کہ امام علیہ السلام کا اصل نام لینے تک کو ممنوع قرار دیا گیا، تاکہ دشمن ان کے نام کو استعمال کر کے بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا جزوی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کا آغاز ان کے دنیا میں تشریف لاتے ہی ہو گیا تھا۔ ناظرین، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کا سال ولادت 232 اور سال شہادت 260 ہجری تسلیم کر لیا جائے تو امام نے صرف 28 برس کی ظاہری عمر پائی۔ یوں امام حسن عسکری علیہ السلام امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے بعد دوسرے امام ہیں کہ جنہوں نے مختصر زندگی گزاری اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی حیات طیبہ میں یزید ثانی متوکل عباسی سے لے کر معتمد باللہ تک 6 عباسی حکمران گزرے۔ 28 سال کی اپنی اس مختصر سی ظاہری حیات میں مستقل نظر بندی کے باوجود آپ کو کئی مرتبہ قید کیا گیا اور کئی بار آپ کے خانہ اقدس پر چھاپے مار کر تلاشی لی گئی۔ اس کے باوجود امام نے رہنمائی، تبلیغ اور شیعوں سے رابطہ ترک نہ کیا۔ شیعہ مختلف حلیے اور بھیس بدل کر آپ سے ملتے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ اس قدر شدید نظر بندی، گرفتاریوں اور جاسوسی کے فعال ترین نظام کے باوجود عباسی حکمران امام علیہ السلام سے شیعوں کے رابطے اور لوگوں کا ان کی طرف رجوع کرنا ختم نہ کروا سکے۔ ناظرین، سن 260 ہجری کے ماہ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں معتمد عباسی نے خفیہ طریقے سے امام کو زہر دلوا دیا۔ معتمد عباسی کے امام کو زہر دلوائے جانے پر تقریباً تمام شیعہ علماء متفق ہیں۔ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طبیعت اس زہر کی وجہ سے خراب ہوئی تو معتمد عباسی نے درباری فقہا میں سے 5 افراد کو ان کے گھر بھیجا۔ یہ لوگ خلیفہ کے خاص الخاص اور رازدار تھے۔ معتمد نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہ امام حسن عسکری کے گھر میں رہیں اور جو کچھ بھی حالات پیش آئیں اس کی خبر اسے دیں۔ نیز کچھ لوگوں کو عیادت کے لیے روانہ کیا تاکہ امام کے ہمراہ رہیں۔ قاضی بن بختیار کو اس نے حکم دیا کہ اپنے 10 بااعتماد لوگوں کو صبح و شام حضرت کے گھر بھیجے تاکہ ان کے گھریلو معاملات اور حالات پر نظر رکھی جا سکے۔ 2-3 دن کے بعد معتمد کو خبر دی گئی کہ امام کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور امید نہیں ہے کہ وہ شفا پائیں۔ اس پر معتمد عباسی نے حکم دیا کہ شب و روز ان کے گھر میں رہو۔ لہٰذا وہ لوگ ہر وقت حضرت کے گھر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد امام علیہ السلام کی روح جسم اقدس سے پرواز کر گئی۔ ناظرین، جب اہل سامرا کو امام کی شہادت کا پتہ چلا تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ سبھی فریاد اور گریہ زاری کر رہے تھے۔
بازار اور دکانیں بند ہو گئیں۔ امام کے جنازے میں بنی ہاشم، وزراء، حکام، درباری، شہر کے قاضی، شعراء، شاہدین اور عوام شریک ہوئے۔ اس دن کا منظر قیامت کی یاد دلا رہا تھا۔ عباسی حکومت نے اپنی نگرانی میں جنازہ دفن کے لیے تیار کروایا۔ معتمد عباسی نے اپنے بھائی عیسیٰ بن متوکل کو بھیجا تاکہ حضرت کے جنازے پر نماز پڑھائے۔ جب جنازے کو زمین پر نماز کے لیے رکھا گیا تو عیسیٰ نے جنازے سے قریب ہو کر حضرت کے چہرے کو کھولا اور اس کے بعد علویوں، عباسیوں، قاضیوں اور گواہوں کو دکھا کر جھوٹ بولا کہ یہ ابو محمد عسکری ہیں جو اپنی فطری موت سے انتقال کر گئے ہیں، اور خلیفہ کے خدمت گزاروں میں سے فلاں فلاں لوگ اس کے گواہ ہیں۔ پھر اس نے نماز پڑھا کر حکم دیا کہ امام کو دفن کے لیے لے جایا جائے۔ ناظرین، تمام شیعہ علماء متفق ہیں اور مستند روایات اس پر موجود ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا۔ یہ نماز جنازہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ادا کی گئی۔ اس جنازے میں امام کے مخصوص شیعوں، بنی ہاشم اور امام کے خدام نے شرکت کی۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت میں ہونے کی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر زکی نماز جنازہ کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن عین اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام غیبت سے تشریف لائے اور چچا کو پیچھے ہٹا کر خود والد کی نماز جنازہ کی امامت کروائی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ظاہری عمر اس وقت 5 یا 7 سال کے قریب تھی۔ پھر جنازے کو گھر سے باہر لے جایا گیا اور حکومتی جنازہ پڑھایا گیا۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کے گھر کے اندر ہی ان کے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ مبارکہ جس جگہ پر موجود ہے، یہ جگہ پہلے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا مبارک گھر تھا۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: شیخ مفید کی الارشاد، طبرسی کی احتجاج، عباس قمی کی منتہی الامال، بحار الانوار، شیخ صدوق کی کمال الدین، شیخ کلینی کی اصول کافی، کشف الغمہ اور مناقب ابن شہر آشوب۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔